والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے۔ اب اس کو آپ امیجن کر سکتی ہیں، گلا پھاڑ کے چیخنا، اسکریمز جس کو ہم کہتے ہیں نا، اسکریمنگ، تکلیف سے اور اذیت سے اور افسوس اور پچھتاوے اور رنج کی جو آوازیں نکلتی ہیں، ان کی جو پینفل اسکریمز ہوں گی، یلنگ، ان کی چیخ رہے ہوں گے، گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کے گلے بیٹھ رہے ہوں گے چیخنے کی وجہ سے، کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، اللہ ہمیں نکال، ہمیں نکال، کہیں گے بار بار، چیخ چیخ کے کہیں گے، چلا چلا کے کہیں گے۔ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان اعمال کے علاوہ جو ہم اب تک کرتے رہے تھے۔ دنیا میں تو ہم کو خیال بھی نہیں آیا، خیال بھی آیا ہم نے کہا چلو چھوڑو رہنے دو۔ کسی نے کوئی بہانہ کہ میں بیمار ہوں، کسی نے کوئی بہانہ کہ میں کمزور ہوں، کسی نے کوئی بہانہ کہ میں بڑی مجبور ہوں، کسی نے کہا مجھے تو ضرورت ہی نہیں، میرا دل بڑا پاک ہے، کسی نے کہا میں بہت مصروف ہوں۔ 100 بہانے، سب بہانے جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں جل کر بوس ہو چکے۔ کیا رہ گیا؟ بے عملی۔ اب اس پر پچھتاوا، سارے وہ پردے ہٹ جائیں گے نا، آگ کھا جائے گی سب بہانوں کو، اور اصل چیز سامنے آ جائے گی کہ خود چاہا نہیں عمل کرنا، اہمیت نہیں سمجھی، did not give it due importance، جتنی اہمیت دینی چاہیے تھی اتنی اہمیت نہیں دی۔ ہر چیز اہم ہوتی ہے، حتیٰ کہ آج کیا کھائیں گے وہ بھی حواسوں پر سوار رہتا ہے۔ آج کیا عمل کریں گے، کہتے ہیں لو عمل کی کیا بات ہے، کچھ بھی کر لیں گے، اینی تھنگ ول ڈو۔ اب وہ خفا ہوں گے وہاں پر اپنے اوپر، خفا بھی کس پر؟ اپنے اوپر، اور بہت شور مچائیں گے، لیکن چیخ پکار کا فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم نہ کرے گا ان کے اوپر۔ دنیا میں اللہ کرتا، دنیا میں تو ذرا پکارتے رب کو، اللہ پوری محبت، ساری شفقت، رحمت اور غفاری کے ساتھ اللہ متوجہ ہوتا۔ یہ تو دلی دل میں بھی پکارتے تو اللہ متوجہ ہو جاتا، کوئی خیال بھی آتا ان کے لا شعور کے اندر تو بھی اللہ ان کو توفیق دے دیتا۔ انہوں نے تو خود کبھی نہ چاہا، بائی چوائس ریجیکٹ کیا۔ اب ان کا چیخنا چلانا بیکار ہے، کوئی رحمت نہیں۔ جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا؟ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ ان نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ فرمائے گا تم کو دنیا میں بھیج کے تم کو عمر دی تھی نا، کدھر گنوا کر ہے؟ بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے، لیکن 60 سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں۔ اب کیا ایکسکیوز ہے؟ چلو 15 16 20 سال کی عمر میں تم کو موت آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسکیوز اللہ قبول کر لے کہ بھئی ابھی تو ہوش نہ آیا تھا پوری طرح، لیکن 60 سال کے ہو گئے اور ہوش نہ آیا، کیوں متوجہ نہ ہوئے تم قرآن کی طرف؟ تو عمر یہ 2 طرفہ چیز بن سکتی ہے۔ اگر لمبی عمر ہے اور نیکیوں کی توفیق ہے تو لمبی عمر خوش قسمتی کی دلیل ہے، بڑی نعمت ہے، اور لمبی عمر ہے اور گناہوں میں بکٹٹ دوڑ رہے ہیں تو بدبختی کی دلیل ہے، بہت بری چیز ہے۔ تو پھر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم چکھو، کیا چکھو؟ فذوقوا، تو چکھو، کیا چکھو؟ عذاب چکھو،
کھولتا پانی چکھو، اور کیا چکھو گے؟ زقوم کھاؤ۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ تو جہنم کا عذاب اپنی جگہ اور مایوسی کا عذاب اپنی جگہ، دونوں عذاب جو ہیں وہ تو جمع ہو جائیں گے۔ بڑی سی بڑی تکلیف انسان اٹھا جاتا ہے نجات کی امید پر کہ شاید نجات مل جائے، لیکن وہاں تو ان کی ہر امید کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، مزید ان کی کمر ٹوٹ جائے گی کہ اب تو اسی عذاب میں ہمیں ہمیشہ پڑے رہنا ہے۔ اب اس ہمیشہ کے عذاب کو ذرا سوچیں اور اس دنیا کی زندگی کو سوچیں، اور پھر اپنا عمل دیکھیں اور پوچھیں اپنے آپ سے مجھے کیا چیز عمل پر بڑھنے سے روک رہی ہے؟ کیا چیز؟ کون سا دنیا کا میں نے کام چھوڑ دیا ہے؟ تو دین کو اتنا لاسٹ پرائیورٹی کے اوپر رکھنا، کیوں ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے دشمن ہوئے چلے جاتے ہیں؟ رکوع نمبر 5 آیت 38-39، ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ اللہ کی شان کا ذکر کیا گیا، اس کے علم کا بیان، سب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں کیا ہو رہا ہے۔ غیب اور شہادہ یہ تو انسانوں کے لیے تقسیم ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز شہادہ ہی شہادہ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے، چھپی نیتیں، چھپے ارادے، کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنا چاہ رہے ہو، کس نے عمل کر لیا اس کو بھی جانتا ہے، کون ابھی ارادہ کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور کون ارادہ بھی نہیں کر رہا، کس نے بہانہ بنایا اس کو بھی جانتا ہے۔ ارادہ کرنے کو بس بہانہ بنایا کہ چلو ارادہ ابھی کر لیتے ہیں، اللہ واقف ہے، اور کس نے ابھی ارادہ بھی نہیں کیا، سوچ رہا ہے کہ اٹس ناٹ ریئلی امپورٹنٹ، کیا ارجنسی ہے آخر ایسی، کیا کرنے کی ضرورت ہے ابھی، پھر دیکھیں گے۔ کوئی ہیسٹی ڈیسیشنز نہیں لیتے ابھی ہم ہدایت کے بارے میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں اگلی آیت میں یوں سمجھیں کہ ایک وارننگ بیل ہے جو بجائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم نہیں رہو گے زمین میں، تمہارا بھی ایک فکس ٹائم پیریڈ ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہو۔ خلائف خلیفہ کی جمع ہے، خلف میں آنے والا، پیچھے آنے والا، کہ بہت سی نسلیں اپنا وقت پورا کر کے جا چکی ہیں، اب تم آ گئے ہو یہاں پر، تم چلے جاؤ گے، تمہارے پیچھے کوئی اور نسل آ کر آباد ہو جائے گی، ریپلیس ہو جاؤ گے تم۔ تو وقت کی اہمیت کو ذہن میں رکھو، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، دبے پاؤں گزر رہا ہے۔ گھڑی کی سوئیوں کو دیکھیں، ٹک ٹک ٹک، آواز بھی بعض دفعہ نہیں آتی، دبے پاؤں منٹوں پہ منٹ اور گھنٹوں پہ گھنٹے دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، کیسے سوئیاں بھاگتی ہیں ایک دوسرے کے پیچھے۔ ہر دل کی دھڑکن ہمیں دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کر رہی ہے، ہر دل کی دھڑکن ہم کو قبر کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو پھر اس سے غافل رہنا آخر کیوں؟ لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت میں بڑا ہی سر پیر سے گرفتار ہو جاتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے دنیا سے جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور اسی وجہ سے نافرمانیاں کرتا ہے اللہ کی، تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔
کافروں کا کفر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ان کو بڑا باعزت کر دے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کو یہ چیز باعزت نہیں کر رہی۔ اللہ نے کہیں قرآن میں یہ بات نہیں فرمائی کہ اللہ دنیا کی کامیابیاں صرف مومنوں کو دے گا اور کافروں کو اللہ یہاں کوئی کامیابی نہ دے گا۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالجزا تو ہے ہی نہیں۔ تو جو آئے وہ حق کی خاطر آئے، کامیابی کی خاطر نہ آئے۔ عین ممکن ہے کہ کفر کامیاب ہو رہا ہو دنیا میں، لیکن اس کا کامیاب ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل تو نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تو چند ہی نے نوح علیہ السلام کی بات مانی، کامیابی بہت ہو رہے تھے جو نہیں مان رہے تھے نوح علیہ السلام کی بات، لیکن ان کی دنیاوی کامیابی ان کو اللہ کے غضب سے تو نہ بچا سکی۔ جب عذاب آیا سب کو ڈبا دیا، سب غرق ہو گئے، ساری دنیا کی سکسیس کے ساتھ غرق ہو گئے، سب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور بچے وہ جنہوں نے نیک عمل کرے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ ساری پروگریس، ساری ٹیکنالوجی، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، ثانوی۔ اصل چیز ہے اللہ کا بندہ بننا، اس کے لیے بھیجا گیا ہے ہم کو، یہ ڈیزگنیشن ہے ہمارا، سلیو آف گاڈ۔ سب کچھ کر لیا اور اللہ کا بندہ نہ بنا اگر کوئی، وہ نہیں کامیاب ہوگا آخرت میں۔ اور کچھ بھی نہ کیا، کوئی ترقی نہیں ہوئی، چلیں ایک بھی ایجاد نہ ہوئی۔ اگر دنیا میں ایک بھی ایجاد نہ ہوئی ہوتی، ابھی تک ہم سب غاروں ہی میں رہ رہے ہوتے، کوئی ہوائی جہاز نہیں بنا ہوتا، کوئی سب مرین نہ بنی ہوتی، کوئی اسپیس شٹل نہ بنی ہوتی، تو یہ چیز جنت میں جانے سے نہ روکتی ہم کو۔ اس وجہ سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا کہ بتاؤ تم نے آخر راکٹ کیوں نہیں ایجاد کیا، عجیب ہو تم نے پینسلین نہیں ڈسکور کری، چلو چلو جہنم میں، ایسے نہیں کہے گا اللہ۔ یہ تو ہماری چونکہ مٹیریلسٹک فلسفی اور مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ اتنا بن گیا ہے مادہ پرستانہ، کہ ہم مادہ پرستی اور اس کی ترقی کو ہم جنت کی ضمانت سمجھنے لگ گئے۔ لگتا ہے مقصدی دنیا میں جیسے یہ تھا ہمارا، اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا۔ ہاں کرو تو بہت اچھا ہے، اللہ کے بندے بنے رہو اور تم ایجادات کرو، الحمدللہ کرو، سلیمان علیہ السلام کی طرح، داؤد علیہ السلام کی طرح شوق سے کرو، لیکن ون ایٹ دی کاسٹ آف اندر، کہ ترقی کی وجہ سے تم نے اللہ کا بندہ بننا منظور نہ کیا، یہ تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ باغی کتنا بھی کامیاب ہو جائے وہ بادشاہ کو اچھا نہیں لگ سکتا، جتنا زیادہ وہ اپنی بغاوت پہ جو آمادہ تھا اور باغی بنا، ریبیلیس بنا، وہ جتنا زیادہ کامیاب ہوگا بادشاہ کو اتنا زیادہ غصہ آئے گا اس کی کامیابی کے اوپر۔ ایک وفادار کامیاب ہوتا ہے، اس کی کامیابی بہت اچھی لگتی ہے، ایک باغی کامیاب ہوتا ہے، اس کی کامیابی تو اچھی نہیں لگتی۔ کوئی بادشاہ دیکھا ہم نے کہ اپنے باغیوں کی کامیابی دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ یہ کافر کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں، اتنا زیادہ اللہ کا غضب ان کے اوپر بھڑکتا ہے۔ اپنے دوست کی کامیابی، وفادار کی کامیابی اچھی لگتی ہے، دشمن کی کامیابی تو کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اپنے دشمنوں کی، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی کامیابی بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اجازت دی ہے اللہ نے کہ ٹھیک ہے کر لو، لیکن جتنا یہ کامیاب ہوتے ہیں اتنا اللہ کا غضب ان کے اوپر بھڑکتا ہے، اتنا ہی اپنے لیے یہ آگ کا ایندھن جمع کر رہے ہیں۔ فرمایا آگے، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ خیالی فرضی معبود بنا کر اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو کر بیٹھ گئے، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی دلیل، شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔
شیطان ہی ہے جو کہ سبز باغ دکھاتا ہے اور گناہوں پر جری کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھا بڑھا کر دکھاتا ہے، گناہوں کو گھٹا گھٹا کر دکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ایسا میگنیفائنگ گلاس فٹ کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جائے۔ ایک اور بات جو کہ کئی اور مقامات پر بھی آ چکی ہے بڑی اہم، جو کہ شرک اور توحید کا فرق واضح کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک اور توحید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق نہیں ہے، شرک اور توحید میں فرق صرف اور صرف اطاعت کا ہے۔ یہ دیکھیں، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا ہم نے کوئی ان کو کتاب دی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ تم یہ کرو؟ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو کام کیا جائے گا وہ عین توحید شمار کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، حجر اسود کو چومنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، سب توحید۔ کیوں ہے توحید؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم۔ ہدی کے جانوروں کی عزت کرنا توحید، عین توحید کا یہ اظہار ہے۔ لیکن اس کے برعکس کسی اور مزار کا طواف کرنا شرک۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ کسی اور عمارت کو سجدہ کرنا شرک ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا شرک؟ اس لیے کہ حکم نہیں ہے۔ یا جیسے انہوں نے اپنے جانور جو بنا لیے تھے، حام اور صائبہ وغیرہ، ان کو محترم سمجھنا شرک۔ کیوں؟ ہدی کے جانور کیوں توحید کی علامت ہیں اور یہ حام اور وسیلہ اور صائبہ یہ شرک کی علامت کیوں ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ حکم کا۔ ہدی کا جانور بھی اونٹ ہے اور حام بھی اونٹ ہے، دونوں اونٹ ہیں۔ ایک کو محترم ٹھہرایا اللہ نے، اس کو محترم سمجھنا توحید ہے۔ حام کو محترم ٹھہرا دیا انسانوں نے، انسانوں کی محترم کی بھی چیز کو سیکرٹ سمجھنا شرک ہے۔ تو فرق صرف دلیل کا ہے، فرق صرف اللہ کے حکم کا ہے۔ اللہ حکم دے گا، ہم وہ کام کریں گے۔ اگر ہم نے اپنی مرضی سے کوئی کام شروع کر دیا تو وہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے بدعت سے بچنے کو اتنا زیادہ کہا گیا ہے احادیث میں کہ بدعتیں مت ایجاد کرو، بدعتوں میں مت ملوث ہو، تمہیں شرک کی طرف لے چلیں گی۔ یہ جو ہے نا بات کہ بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، لیکن یہ جو ظالم ہیں یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کر کے اور دلائل کے انبار لگا کر اور چیزوں کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن کر کے اور ترجمے کے اندر تحریفات کر کے ایک دوسرے کو یہ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ جو بھی شرک یا بدعتیں تم کر رہے ہو یہ تو عین حق ہے، تو حق کو باطل کر دیتے ہیں، باطل کو حق بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کے فیصلے کر لے گا قیامت کے دن، سب وہ فیصلے کر دے گا۔ اپنے لیے انسان اللہ سے خلوص کے ساتھ تڑپ کے دعا کرے کہ اللہ مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم دین پر ایسے عمل کریں جیسے اللہ تیری مرضی تھی، جو کہ تو چاہتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، حقیقت یہ ہے اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ تزولا زا واو لام مادہ ہے، زوال، جگہ سے ہٹ جانا، اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اب آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے فزیکل لاز ہیں جو گورن کر رہے ہیں یونیورس کو، کائنات پر۔ وہ کہتے ہیں کہ فزیکل لاز آر گورننگ دا یونیورس، وہ یہ کہتے ہیں کافر۔ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ از گورننگ دا یونیورس۔ فرق یہی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں، ہے الفاظ کا کھیل، لیکن پرسیپشنز پہ فرق پڑتا ہے، ہماری سوچ پہ فرق پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قوانین قدرت اللہ کی مخلوق ہیں، کافر کہتے ہیں قوانین قدرت اللہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے قوانین قدرت کو تھاما ہوا ہے، اللہ جس طرح چاہے کمی بیشی کر سکتا ہے ان قوانین کے اندر۔ کافر کہتے ہیں اللہ نام کی تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اور ان قوانین کے خلاف کوئی واقعہ پیش آ نہیں سکتا کائنات کے اندر۔ آگ
میں جلنے کی تاثیر ہے، آگ ضرور جلائے گی۔ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، پانی ضرور سطح برقرار رکھے گا۔ کشش ثقل چیزوں کو نیچے کھینچتی ہے، کوئی چیز فورس آف گریوٹی کے خلاف نہیں چل سکتی بغیر طاقت کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب ہمیں کر کے دکھا دیا، اور قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے پانی کو بھی پھاڑ دیا، اللہ نے آگ میں سے جلانے کی صلاحیت بھی نکال دی، اللہ نے کوہ طور کو باوجود فورس آف گریوٹی کے بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر معلق بھی کر دیا۔ اپنی قدرت دکھاتا ہے وہ معجزات کے ذریعے سے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی سب کریشن ہے۔ تو اللہ نے تھاما ہوا ہے، قوانین نے نہیں، قوانین کو بھی تو اللہ ہی نے تھاما ہے۔ جب چاہے کسی بھی یونیورسل کانسٹنٹ میں ذرا سی کمی بیشی کر دے، سارا نظام درم برم، تو قیامت کون سی دور ہے؟ ڈیسیمل کا یہاں سے وہاں ہونا ہی تو ہے، ایک نقطہ ہی تو ہے، اس ڈیسیمل کو اللہ یہاں سے وہاں کر دے، قیامت آ جائے گی۔ ایک نقطے کے اندر قیامت تو پوشیدہ ہے، اتنی بعید لگتی ہے کافروں کو، کچھ دور نہیں۔ اللہ نے تھاما ہے کہ زمین آسمان ٹل نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں تھا تھامنے والا، بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ بعد ہی میں ہی کی ضمیر کو سمجھیے، یہ زوال کے لیے آئی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے بعد تو کچھ نہیں، اول والآخر والظاہر والباطن، وہ تو اللہ ہی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہوگا۔ تو اللہ کے بعد تو یہ تو کوئی یعنی کہ کوئی چیز ہی نہ ہوئی نا، تو ہی کی ضمیر زوال کے لیے ہے۔ شرک اور گناہ اور گستاخیاں اور نافرمانیاں یہ تو انسانوں کی اتنی ہیں کہ واقعی زمین آسمان اپنی جگہ سے ہل جائیں، لرز جائیں تو بھی کم ہے۔ لیکن اللہ بڑا حلیم ہے، بڑا میچور ہے، بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے، غفور ہے، جلد باز نہیں ہے۔ وہ ان کے سروں پر آسمان نہیں گرا دیتا، ان کو مہلت دیتا ہے رب کی طرف پلٹ آئیں، عمر بھر کے گناہ بخش دے گا، اس کی بخشش بے انتہا ہے، غفار ہے، غفار بہت معاف کرنے والا، غفور مسلسل معاف فرمانے والا۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، اس سے زیادہ رحمت اور بخشش کے ساتھ اللہ بندے کی طرف رجوع فرمائے گا، مہربان ہوگا، بخش دے گا۔ لیکن تم رجوع کرنے والے تو بنو، تم اللہ کی طرف پلٹو تو اس کو اہمیت تو دو، امپورٹنس تو دو، پھر دیکھو کیا اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اب اس اللہ کی رحمت سے یہ فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے دنیا کے کچھ لوگ، کیا کرتے ہیں؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، یہ لوگ سے مراد ہے کفار مکہ، کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ اب یہ بات یہاں پر بیان کر دی گئی، مشرکین مکہ کا پول کھول دیا گیا۔ مشرکین مکہ عرب میں بس رہے تھے، مشرکین بھی تھے عرب میں، لیکن ساتھ ساتھ اہل کتاب بھی تھے، ان سے بھی ان کا انٹریکشن، ان کا آپس میں رابطہ رہتا تھا۔ عرب میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے،
اور مشرک بھی تھے۔ مشرکین مکہ میں چند اخلاقی اقدار بہت مضبوطی کے ساتھ پائی جاتی تھیں، گڑی ہوئی تھیں ان کے کلچر کے اندر۔ مثال کے طور پہ سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، بزرگوں کی عزت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ اس کے برعکس جو یہود تھے وہ اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ نہ تھے۔ تو مشرکین عرب یہود اور نصارہ کی اخلاقی گراوٹ دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ان کی طرح کوئی نبی آیا ہوتا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، ہم تو بہت ہی اچھے ہوتے۔ جب اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی، بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اٹھا دیا، تو ہدایت کی قدر کرنے کے بجائے ہدایت لانے والے کے دشمن ہو گئے۔ ہم بھی جب حال پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کچھ مسلمان کہتے ہیں کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے۔ سنا ہے آپ نے؟ آپ کا کیا خیال ہے، آج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا مسلمان ایمان لائیں گے؟ کیا لائیں گے؟ کیا ان کی بات ماننا چاہیں گے؟ کیا ان کی مرضی کے حساب سے زندگیوں کو ڈھالنا چاہیں گے؟ بڑا مشکل ہے نا۔ اللہ سب کر سکتا ہے لیکن حالات ایسے نظر نہیں آ رہے۔ تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر اور توبہ توبہ کرنا تو بڑا آسان ہے، اور ان پر تنقید کرنا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ زبانی ہلانی ہوتی ہے نا، اور کیا کرنا ہے۔ اور دوسرے کی غلطی دیکھ کر یہ دعوے کرنا بھی بڑا آسان ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ نعمتیں ہوتی جو ان کے پاس ہیں، ہم ایسے ان کا غلط استعمال نہ کرتے، ہم ان کی ناقدری نہ کرتے، ہم نہ مس یوز کرتے چیزوں کو، نہ اگنور کرتے، ہم تو بہت قدر کرتے ان نعمتوں کی اگر ہمارے پاس ہوتی۔ ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے۔ جیسے لوگ حکومت پر اعتراضات کرتے ہیں، دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے، دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے، سوچتے اگر ہم پریزیڈنٹ بن جائیں تو ہم تو پورے ملک کی کایا پلٹ کے رکھ دیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ان کی تمنا کے مطابق، ان کی آرزو کے مطابق جب ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے، وہ پھر پچھلوں کے نقش قدم پر ہی چل پڑتے ہیں، وہ ساری وہ غلطیاں کرتے ہیں جو کہ پچھلے کرتے چلے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جب کسی نعمت کو انسان دیکھ کے دوسروں کے پاس اور اعتراض کرتا ہے، بعض دفعہ اللہ وہ نعمت انسان کو دے دیتا ہے، چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ، اب تم کیا بہتری کرتے ہو۔ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے انسان پھر وہی غلطیاں دہراتا ہے۔ تو یہی حال ان مکے والوں کا بھی ہوا۔ بہت تکبر کیا انہوں نے زمین میں، اور بری بری چالیں چلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانے کے لیے۔ بڑا پرائیڈ تھا، کنسیٹ تھا عربوں کے اندر، سیلف امپورٹنس بہت تھی ان میں، تکبر تھا، خود پسندی بہت تھی، طرح طرح کی چالیں چلیں اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے، بلکہ جو ان کے لیے گڑھا کھودا تھا خود اس میں گرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ ایمان والوں کا دفاع کیا ہے، اللہ نے ان کو بچایا ہے۔ کامیاب جو ہیں وہ دنیا والی کامیابی نہیں، اصل کامیابی تو کامیابی ہے ہی آخرت کی، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ ہو گیا۔ پچھلی بھی قومیں گزر چکی، ایک سے ایک طاقتور تھی، عاد اور سمود، انہوں نے بھی اپنے رسول کو بہت تنگ کیا، ان کو ہرانے کی بہت کوششیں کیں، اللہ اکیلا کافی ہو گیا، سب سے اللہ نے نمٹ لیا، سب کو اللہ نے ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اب یہاں تو قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، کیوں نہ اس وقت ہم اپنے آپ کو اس وقت اس جگہ پہ رکھیں کہ میں اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی تو کیا میرے بارے میں اللہ کا طریقہ بدل جائے گا؟ اللہ نے تو لاکھوں کو عذاب دے دیا نافرمانی کی وجہ سے، میں ایک ہوں، میں سوچتی ہوں میں تو اکیلی نافرمانی کر رہی ہوں نا۔ ہم بعض دفعہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب اس لیے آیا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نافرمانی کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے تباہ کیا۔ ہم سوچتے ہیں میں تو ایک عورت ہوں، میں تو گھر میں رہتی ہوں، تو اگر میں نافرمانی کروں گی تو مجھے تھوڑی اللہ پکڑے گا، میں تو بیچاری عورت ہوں نا، میں تو بیچاری گھر میں رہتی ہوں، میں اگر اللہ کا حکم نہیں مان رہی تو اللہ مجھے نہیں پکڑے گا۔ وہ تو ایسی کراؤڈ کے اندر میں کہیں نکل جاؤں گی ادھر ادھر، وہ تو اتنے سارے تھے تو نظروں میں آ گئے تھے اکٹھے،
ہم تو کونے خدرے میں چھپ کر اپنے گھر میں نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا میرے بارے میں کہ وہ ایک تھی؟ آتا ہے کبھی یہ خیال؟ سوچیں ذرا اس کے بارے میں، غور کریں. شاید یہ چیز ہم کو نافرمانی پر پریشان نہیں کرتی،